حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید کیے. اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے. حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک. مدینہ بھی نہیں بچا، واقع حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا. یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے، حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے. اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مسلم بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرو. تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا. حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں. تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے داعیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا. 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے. مسجد نبوی میں منبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ منبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لیڈ کرتے رہے. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی. مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدتماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے. 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہو، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف چل گیا. یزید نے 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا، 63 ہجری میں مدینہ کا وہ حشر کیا جس کا 1/10واں حصہ بھی کربلا میں نہیں کیا. جو کچھ اس نے مدینہ میں کیا، اس نے تقریباً 40,000 سے زیادہ فوج مدینہ پہ چھوڑ دی، اور مدینہ کو 3 دن کے لیے ان کے لیے مباح قرار دیا، اور کہا کہ مدینہ کی ہر چیز جائز ہے تمہارے لیے. مدینہ کے اموال، مدینہ کی ثروت، مدینہ کے اثاثے، مدینہ کے لوگ اور مدینہ کی عورتیں، کوئی بھی ہو، تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس سال مدینہ میں کتنی ناجائز اولاد پیدا ہوئے، کتنے یزیدی نطفے پیدا ہوئے. یہ تاریخ میں لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اس تاریخ کے اندر موجود ہے، انہوں نے کتابوں کے بھی حوالے دیے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب 3 دن کی مدت ختم ہوئی، پھر اس کے بعد یزید نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مکہ پہ چڑھائی کرو، اور مکہ کو پھر تہس نہس کیا، کعبہ ویران کر دیا. اگر امام حسین علیہ السلام جب اٹھے اور یہ امام کے نقش قدم پہ چلتے، جب امام نے مدینہ میں بیعت کا انکار کیا، سارا مدینہ انکار کر دیتا. جب امام نے مکہ میں بیعت کا انکار کیا، یہ سارا مکہ انکار کر دیتا. اور جب امام نے یزید کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا، یہ تمام امت مزاحمت کے لیے کھڑی ہو جاتی. ایک بھی صحابی اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کی بے حرمتی نہ ہوتی.